اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتابہ المبین وہو اصدق القائلین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم ذالک ومن یعظم شعائر اللہ فإنها من تقوی القلوب صدق اللہ العلی العظیم۔ صلوات بھیجی محمد علی محمد پر۔ آپ سے درخواست کریں گے سید نایاب حسین، راضیہ بیگم، سید فاخر عابدی، سید مبشر حسین اپنے ہیں عرفان سے، اور جتنے بھی تمام مرحومین کو اپنے اپنے شامل کر لیجیے گا۔ سب اپنے مرحومین کو میں یہی کہنے والا تھا، تمام اپنے مرحومین کو شامل کیجیے، تمام شہداء ملت کو شامل کیجیے، اور شہید رہبر معظم کو شامل کر کے ایک سورہ فاتحہ پڑھ کر بخش دیجیے گا۔ بسم اللہ۔ یہ پہلے لکھوا دیا کریں بیٹا نام۔ ایک صلوات عنایت فرما دیجیے گا محمد عالم۔ عزاداران حسین، مسئلہ یہ کہ ہم زیادہ وقت مصائب کو ہی دیں گے، مصائب ہی کی مجلس پڑھیں گے، لیکن دو باتیں آپ سے کرنا ہے۔ ایک تو آپ لوگوں کے دم قدم سے سب رونق ہے، باقی کام تو ہو جاتے ہیں، اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ آپ یہ نہ سمجھے گا کہ میں کوئی یہاں پہ چندے وندے کا اعلان کرنے جا رہا ہوں، زندگی میں کام کیا نہیں کبھی۔ تو یہ بات یہ ہے کہ آپ کے دم قدم سے رونق ہے۔ آپ ماشاءاللہ 30 سال پہلے یہ بیج بویا گیا تھا، آج ماشاءاللہ پورا ایک شجر بنا ہوا ہے، ایک درخت بنا ہوا ہے نا 30 سال پہلے۔ اب 30 سال پہلے میں بھی ایسا تھا جیسے جوان کوئی بچہ بیٹھا ہوا ہے نا۔ بہرحال وقت ہے، گزر گیا 30 سال، کہنے کو آسان ہے لیکن گزر گئے 30 سال۔ تو یہ جس وقت شروع کیا تھا تو کافی مسائل تھے، نئی نسل کو نہیں معلوم، بہت مسائل تھے، ممبر کے بھی مسائل تھے، اب بھی ہیں لیکن اس وقت ذرا کچھ زیادہ تھے۔ لیکن ایک کوشش کی گئی تھی کہ علماء کو متعارف کرایا جائے، علماء کو لایا جائے، علماء کو پڑھایا جائے، اور یہ بہرحال باب العلم کے ساتھیوں کے سر ہی یہ سہرا، انہوں نے ماشاءاللہ بہت بڑے بڑے نامور علماء کو متعارف کرایا، اور کچھ ایسے لوگوں کو بھی متعارف کرایا کہ جو ماشاءاللہ بعد میں پھر بہت بڑے بڑے نامور ہو گئے۔ کوشش یہی رہی اچھے علماء کو لایا جائے جو آپ کو کچھ نہ کچھ علمی مواد، علمی میٹر آپ کو دے کر جائیں۔ لگے رہے ماشاءاللہ۔ کئی لوگ دنیا سے چلے گئے اور کئی نئے آ گئے، نئے لوگوں کی مزید ضرورت ہے، تو جیسے اعلان کیا گیا کہ آپ لوگ تعاون کرتے رہیں گے، یہ سلسلہ سارا چلتا رہے گا۔ تو بہرحال شکریہ ادا کرنے کا موقع نہیں ہے، نہ ان کاموں میں شکریہ ادا کرنا اچھا لگتا ہے، مگر بہرحال ایک انسانی ذمہ داری بھی ہے کہ جو زبان سے شکریہ نہیں ادا کر سکتا وہ کیسے شکریہ ادا کرے گا اللہ کا۔ تو شکریہ بھی ادا کرنا ہے آپ تمام احباب کا، اور جس نے جس انداز میں بھی تعاون کیا ہے ان سب کے لیے دعائیں ہیں، پروردگار سب کی دنیاوی اخروی حاجات کو پورا فرمائے۔ جو آپ احباب بیٹھے ہیں، ہماری مائیں بہنیں، ہماری بیٹیاں بیٹھی ہیں، ان سب کے لیے بھی دعائیں ہیں، پروردگار ان سب کی بھی حاجات کو پورا فرمائے، اور مومنین کو امن و چین کا زمانہ عطا فرمائے۔ ٹھیک ہے نا، اس کی طرف گامزن ہے انشاءاللہ۔ ابھی مشکلات بہت ہیں، جس کو کہتے ہیں ابھی آگ اور خون کا سمندر پار کرنا ہے۔ یہ بات میں نے 2013 میں کہی تھی، کسی نے مجھے کل کلپ بھیج دی، تو میں نے اس وقت بھی کہا تھا کہ اگر کوئی یہ فکر کیے بیٹھا ہے، سوچ رہا ہے کہ حالات اچھائی کی طرف جائیں گے تو وہ احمقوں کی جنت میں رہتا ہے۔ دنیا کے حالات اچھے ہونے نہیں جا رہے بھائی، کیونکہ دنیا کے حالات جب تک اس حد پہ نہ پہنچ جائیں گے اس وقت تک امام کا ظہور ہونے والا نہیں۔ کب ہوگا ظہور؟ جبھی تو ہوگا نا کہ جب مظلوم بیچارہ ظلم کی چکی میں پستے پستے کس حالت میں چلا جائے گا۔ ٹھیک ہے، سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یہ اس لیے نہیں کہہ رہا کہ آپ کو حوصلہ نہیں، آپ کو حوصلہ دینے کے لیے بات کر رہا ہوں کہ مومن کے اعصاب اتنے مضبوط ہونے چاہیے، اس کو تیار رہنا چاہیے ہر قسم کے زمانے کے لیے، ہر قسم کے حالات کے لیے، کہ جو بھی ہوگا دیکھا جائے گا۔
اللہ کا اور ہمارا عہد و پیمان ہے. ہم نے عہد و پیمان کیا، اپنے عہد و پیمان پہ پورے اتریں گے انشاءاللہ. اپنے ائمہ طاہرین سے وعدہ کیا، اس وعدے کو پورا کریں گے. صحیح ہے نا؟ تو لہٰذا کوئی پریشانی کی بات نہیں. صرف ہم تھوڑی پریشان ہوں گے. یقین جانیے ہم سے زیادہ ہمارا دشمن پریشان اس وقت بیٹھا ہوا ہے کہ کس قوم سے میں نے ٹکر لے لی، بھائی کہاں بھڑا دیا میں نے. اور جس نے بھڑا دیا وہ بیچ میں سے بھاگ گیا، ڈر کے مارے وہ بھاگ گیا. اس کو بھڑا کے بڑے والے کو چلا بھی رہا ہے بڑا والا کہ اس نے مروایا مجھے، اس نے کہاں بھڑا دیا. جان چھڑانا چاہ رہا ہے، جان نہیں چھوڑ. تو اس لیے اطمینان رکھیں، انشاءاللہ آخری فتح کے نقارے پہ پہلی چوٹ پڑ گئی ہے. ٹھیک ہے ابھی وقت لگے گا، لیکن دنیا کو یہ تو اندازہ ہو گیا کہ وہ محاورہ ہے کیا کہ ہر فرعون را موسیٰ. جب کوئی فرعون بنے گا ایک موسیٰ ضرور آئے گا، ہے نا؟ یہ تو معلوم ہو گیا نا. اللہ اکبر یا رسول اللہ. تو یہ تو معلوم ہو گیا نا دنیا کو، یہ تو پتا چل گیا نا کہ کوئی ہے ٹکر دینے والا ہے. سب کے سب ایسے نہیں کہ سب جہاں تو گھستا چلا گیا سامراج، یہ یزید، یہ طاغوت جہاں گھستا چلا گیا سب سرنڈر کرتے گئے، سرنڈر کرتے گئے، سرنڈر کرتے گئے. کہیں تو آ کے اسے احساس ہوا کہ کوئی ہے جو ٹکر دے گا، کوئی ہے جو جواب دے گا، اور جواب بھی منہ توڑ دے گا. جواب بھی ایسا دے گا جو منہ توڑ دے گا. سمجھ میں آ رہی ہے نا بات؟ زیادہ پریشانی کی بات نہیں ہے، ابھی تو شروع ہوا ہے معرکہ. معرکے کی طرف پہلا قدم ہے. 3 سال سے میں کہہ رہا ہوں، جب سے وہ غزہ کا معرکہ شروع ہوا تھا لوگ جشن منا رہے تھے. میری ریکارڈنگ موجود ہے. میں نے اس پہلے دن بھی کہا تھا کہ بھائی معرکہ ختم نہیں ہوا، ابھی شروع ہوا ہے، ابھی بھی ختم نہیں ہوا. یاد رکھیے گا ابھی ابتدا ہے، ابھی آغاز ہے، کیونکہ یہ ہونا ہے، اس سے فرار ممکن نہیں ہے. یہ ہونا ہے حق اور باطل کا معرکہ. بھائی ہم خوش قسمت ہیں کہ ہمارے سامنے ہو رہا ہے اور ہم اپنا فیصلہ کرنے کے لیے آزاد ہیں کہ ہمیں کس طرف ساتھ دینا ہے. غیر جانبداری نہیں چلے گی، غیر جانبداری، یہ نیوٹرلزم نہیں چلے گا، کچھ نہیں چلے گا، یا ادھر یا ادھر. جو غیر جانبدار ہے وہ بھی ادھر ہی ہے بھائی، جو غیر جانبدار ہوگا وہ بھی اسی لشکر کا شمار ہوگا جیسے کربلا میں ہوا تھا. جو غیر جانبدار ہے وہ بھی وہی ہے، وہ بھی اسی طرف ہے. غیر جانبداری کا کوئی معاملہ، یا حق ہے یا باطل. لہذا ذہنی طور پہ آپ کو تیار کر رہا ہوں، ذہنی طور پہ تیار. یہ حق اور باطل کا معرکہ کے نقارے پہ پہلی چوٹ لگی ہے، ابھی شروع ہوا. ابھی دیکھیے کہاں تک بات جائے گی، کہاں تک جائے گا. اور مومن کے قدم نہیں لڑکھڑاتے، اطمینان رکھیے آپ. وہ کبھی نہیں ڈگمگاتا، کیونکہ اسے معلوم ہے کہ یہ ہونا ہے، یہ ہونا. وہ تیار ہے ذہنی طور پر. بچہ تیار ہے، سب تیار ہے، انہیں معلوم ہے کہ کیا ہونا ہے، ہر وقت لڑنے کے لیے تیار ہے. ان کو کوئی خوف نہیں. آپ نے کوئی ان کا خوف زدگی کا بیان سنا؟ کوئی خوف کا احساس ہونے؟ روزانہ جیسی وہ چلاتا ہے، بھونکتا ہے، ویسی وہ ٹھک سے یہ بھی جواب دیتے کس نے کہا مذاکرات کرو. ہم تو نہیں کر رہے. ہم نے کب کہا ہم سے مذاکرات، کہتا نا کہہ رہے مذاکرات. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو ان کو پتا چلا ہے کہ اب جو ٹکرائے ہیں وہ مردوں سے ٹکرائے ہیں. رجال لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک. دیکھیے دو مثالیں دیں گے مردوں کی. یہ میں نے ایسے لفظ تھوڑی کہا بھئی. یہ سارے مومنین بیٹھے ہوئے ہیں کہ نہیں ہے؟ یہ قرآن کہتا ہے من المومنین رجال، مومنین میں کچھ مرد ہیں. مومنین میں دیکھو، مومنین تو خود ہی مذکر ہے بھائی زیادہ. معلوم ہوا؟ مذکر ہونا اور ہوتا ہے، مرد ہونا اور ہوتا ہے. مذکر ہونا الگ ہے، مرد ہونا. آپ کبھی نہیں کہتے آپس بڑھ کے کیا مردوں والی بات کی ہے، مردی تو سارے بیٹھے ہوئے بھائی. لیکن نہیں، کہنے والا بھی جانتا ہے لاشعوری طور پہ، سننے والا بھی جانتا ہے کہ جب یہ کہا جائے تو اس کا مطلب کچھ اور ہوتا ہے. یعنی بہادری کی بات کی ہے، شجاعت کی بات کی. کیا مردوں والی بات کی بھائی اس نے، ہے نا؟ سمجھ میں آ گیا مرد کا معنی کہ مذکر اور ہے، مرد. اس لیے قرآن نے کہا من المومنین رجال، مومنین میں کچھ مرد ہیں.
اپنے عہد و پیمان کو سچا کر دکھاتے. صدقوا ما عاہد اللہ علیہ, اللہ سے جو عہد و پیمان کے سچا کر کے دکھا. منہم من قضی نحبہ, کچھ چلے گئے اپنے وعدہ پورا کر کے. ومنہم من ینتظر, اور کچھ اپنی باری کا انتظار کر رہے ہیں. آپ نے دیکھا نہیں کتنا خوفزدہ سامراج, کہاں کہاں چھپتے چھپتے پھر رہے ہیں, کبھی فلائٹ بدلے گا کبھی کچھ بدلے گا, اتنا خوف, کرسیوں کے نیچے چھپے جا رہے ہیں, میزوں کے نیچے گھسے جا رہے ہیں. ایک آدمی کیا گھسا, پوری ان کی پریس کانفرنس درم برم پتہ نہیں کیا تھے, کیا ہو گیا, ہوا کہ نہیں ہوا. اور وہ جو موت کو اپنے ساتھ, ہر طرف ان کے موت ہے, ہر طرف بمباری, ہر طرف بھیانک جنگ. ان کا وزیر خارجہ سید عباس عراقچی کربلا پہنچا ہوا مشی کر رہا ہے. معلوم ہو گیا آپ کو, دیکھ لیا آپ نے, پوری دنیا کا میڈیا دے رہا ہے کہ یہ ہے مرد. اب سمجھ میں آیا مرد کسے کہتے ہیں. یہ مرد گھوم رہا ہے, مشی کر رہا ہے وہاں پہ, اور لوگ تو اس کو ایسے چوم رہے ہیں جیسے وہی دلجنا ہے. مرد ہے نا. حیران سے لوگ, یہ یا کہاں سے, کہو سید ہے, اولاد حسین ہے, اولاد زہرا ہے, پہنچ گیا مشی کرنے, تاکہ دنیا کو معلوم ہو جائے ڈرتا وہ ہے جس کا کوئی والی وارث نہیں ہوتا. ہم نہیں ڈرتے. ہم نہیں ڈرتے. وہ بتا اعلان کر رہا ہے, اس کا وجود اعلان کرے گا. ہم نہیں ڈرتے. دیکھو ہم یہ سڑک پہ جا رہے ہیں, لوگوں کے ساتھ جا رہے ہیں, ہم مشی کر رہے ہیں, اور نماز پڑھا ہے روزوں میں جا کے, اور لوگ حیران ہیں یہ یہاں گھوم رہا ہے. اتنے خوفناک حالات, کوئی مذاکرہ صبح کوئی بیان, شام کوئی بیان. وہ جا رہا ہے کہ نہیں, جب تک وہاں نہیں جائیں گے مراد پوری تھوڑی ہوگی بھائی. وہ جانتے ہیں کہ جو کچھ سانسیں ہیں, جو کچھ فتح ہے, جو کچھ عزت ہے, سب حسین کے در سے ملی ہوئی ہے. ان کا یقین ہے نا, ان کا یقین ہے کہ جو کچھ ہے اس در سے ملے گا, لہذا اس در پہ پہنچ گئے سارے کے سارے. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. مرد. اور بتا دیں, پڑھا ہے, کبھی پڑھا ہے, لیکن بات نکل آئی تو تکرار کر رہے ہیں اس لیے کہ اب موقع آ گیا. اب اور بتا دیں مرد کسے کہتے ہیں. خیبر میں سب مرد تھے کہ نہیں تھے؟ وہ مردوں کا ہی تو لشکر تھا, مردوں کا لشکر تھا نا. تو پھر اللہ کے رسول نے کیوں فرمایا لَأُعْطِيَنَّ الرَّايَةَ غَدًا رَجُلًا, کل علم اسے دوں گا جو مرد ہوگا. تو بھائی کہہ دیتے نا لوگ کہ بھائی سارے تو مرد ہیں, لیکن سب عرب تھے, عرب زبان, سب جانتے تھے کہ مذکر ہونا اور ہے, مرد ہونا اور ہے. مذکر الگ ہے, مرد. اور یاد رکھیے جب رجال اس مرد کے معنی میں آئے تو یقین رکھیے کہ اس میں وہ مومنات بھی شامل ہوتی ہیں جو اسی جذبے اور اس کی حامل ہوتی ہیں, اس مردان کی صفات کی حامل ہوتی ہیں وہ مومنات. وہ بھی وہ کبھی تفصیل سے پڑھ دیں گے آپ کو, لیکن ابھی ہم نے صرف اشارہ کر دیا. تو بات سمجھ میں آ گئی کہ رجل رجل, اب سمجھ میں آ گیا کہ خیبر میں کیوں کہا اب کل اسے علم دوں گا جو مرد ہوگا. لَأُعْطِيَنَّ الرَّايَةَ غَدًا رَجُلًا, کل اسے علم دوں گا جو مرد ہوگا. تو کوئی تو اعتراض کرتا ہے کہ ہم بھی تو مرد ہیں, لیکن جانتے تھے نا کہ رجل اور ہے, مذکر اور ہے. اب سمجھ میں آ گئی بات, بالکل کلیئر ہو گیا مسئلہ. بس اب ان کا کس سے سامنا پڑا ہے, مردوں سے. اب انہیں معلوم ہوا کہ اب تک جن سے واسطہ پڑا تھا بے شک وہ صنف کے اعتبار سے مذکر ضرور تھے, مگر اب جو سامنے آئے ہیں وہ رجال ہیں. وہ کیا ہیں, رجال ہیں, وہ مرد ہیں. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. آئیے ایک بات ہو گئی. دوسری بات سوال ہے, اور سوال یہ کہ 313 صالح مومنین کی کون سی ایسی خصوصیات ہیں کہ جن پر لاکھوں مومنین میں سے صرف اتنے سے مومنین ان پر پورے نہیں اتر رہے. آپ کیا فرمائیں گے, میں کیا فرماؤں گا. ایک تو آپ کو 1 منٹ میں جواب دے دوں. 1.5-2 کروڑ کی آبادی میں 72 نکلے تھے, کیا کہیں گے آپ؟ آپ کیا فرمائیں گے, کتنے نکلے تھے؟ 72. جواب ہو گیا آپ کا, لیکن تفصیل بھی بتا دیتا ہوں آپ کو. یاد رکھیے ایک روایت نہیں, سینکڑوں روایات ہیں امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کے ظہور کی. یہ رکھ سب کو جمع کرنا پڑتا ہے. کچھ ضعیف ہیں, کچھ سند سے ساقط ہیں, مرسل ہیں, کچھ مستند ہیں, بعض بالکل مستند. ٹھیک, آپ نے یہ روایت لکھی
جس کے پاس جو ایک چیز آتی ہے نا وہ اسی کو لے کے چل دیتا ہے. یہی ہے نا. کسی کو وہ روایت ملی 40 والی بھی تو ہے بھائی, تو 40 کیوں نہیں ہو رہے پورے؟ روایت ہے نا کہ 40. وہ امام جعفر صادق علیہ السلام کا واقعہ بھی ہے. آپ نے فرمایا تھا اگر یہ بھیڑوں کے گلے کے برابر بھی ہوتے تو میں قیام کر لیتا. جب ان کو گنا گیا تو وہ 40 تھے. کتنے تھے؟ 40 والی روایت بھی ہے, یاد رکھیے. آپ نے یہ روایت نہیں سنی کہ جب لشکر مہدی چلے گا خراسان سے تو اس کا پہلا سرا شام کی سرحد پہ ہوگا اور آخری ابھی چل رہے ہوں گے خراسان سے. اتنے بڑے لشکر کا نہیں سنا آپ نے کہ کتنا بڑا لشکر ہوگا؟ لاکھوں مومنین اس لشکر میں شامل ہوں گے. اللہ کے بندے, تمام روایات کا نچوڑ یعنی جمع کرنا پڑتا ہے, روایات کو آپس میں دیکھنا پڑتا ہے کیا ہے. اب آئیے سن لیجئے, میں آپ کی مشکل آسان کر دوں. 313 کمانڈر کیا ہوں گے؟ کمانڈر, جن کی صفات الگ. جیسے آج ہوتا ہے بھائی, ہر فوج میں ہوتا ہے نہیں ہوتا, سارے کے سارے جنرل تو نہیں ہوتے نا, سب جنرل ہوتے ہیں کیا؟ اچھا چلیے اور آسان کرو. اتنے 12,000 صحابہ کے تو مستند نام ہیں جو سند کو پہنچ چکے. کتنے نام ہیں صحابہ کرام کے؟ 12,000, یعنی لگ بھگ کچھ زیادہ اوپر 100-200 اوپر, وہ الگ بات. ایک آپ کو لم سم بتا رہا ہوں. یہ 12,000 کے نام ملیں گے آپ کو صحابہ کے. سلمان کتنے تھے؟ ابو ذر کتنے تھے؟ مقداد کتنے تھے بھائی؟ عمار یاسر کتنے تھے؟ علی کے دروازے پہ 7 آدمی آئے تھے ٹوٹل. اب کیا فرمائیں گے آپ؟ اب کیا فرمائیں گے آپ؟ 7 آدمی آئے تھے علی کے دروازے پہ میرے بھائی. امام معصوم تھے مولا. 7 آدمی آئے تھے جو مولا نے بلایا تھا. کہیں 8 ہوگا اور کہیں تو 4 ہے, بس 4 آئے تھے, کہیں 5 ہے. مطلب یہ 4 سے لے کے 8 تک کی یہ بات, اس سے زیادہ کی. اب کیا کر پائیں گے آپ؟ سمجھ میں آ رہی ہے ہماری بات؟ کتنے نکلیں گے؟ احد میں, بدر میں معلوم نہیں ہوتا کہ اس صفات کے کتنے ہیں. جب احد میں ایک بار ذرا معاملہ گڑبڑ ہوا ہے نا, یعنی تھوڑی سی عقب نشینی, مسلمانوں کو بڑے احترام سے عرض کر رہے ہیں کہ عقب نشینی کرنی پڑ گئی. جب عقب نشینی کرنی پڑی تو اب دیکھو کہ میدان میں کتنے کھڑے ہوئے, حالانکہ رسول موجود ہے نا, موجود ہے نا. کتنے رہ گئے؟ علی اور علی کے ساتھ 4 یا 5 آدمی اور جو علی کو دیکھ کے کھڑے ہوئے تھے. ان کے نام میں بتا چکا آپ کو انہی مجالس میں, یا پہلے والی میں بتا چکا کون کون احد میں کھڑا ہوا تھا. یہی حنین میں ہوا. سمجھ میں آئی بات؟ آئی. میں نے کہا نا کہ مشکل حل کریں آپ کی. 40 کی بھی روایت ہے, 313 کی بھی, 750 کی بھی ہے. لیکن یاد رکھیے یہ کون شخصیات ہیں؟ یہ وہ ہستیاں ہیں جو کمانڈنٹ, یعنی 313 میں سے ہر ایک لشکر کی سالاری کرے گا. یہ 313 صالح مومنین کی جو روایت ہے یہ کیا ہے؟ یعنی ان کے پیچھے ہزاروں کے لشکر ہوں گے مومنین کے. ایک لشکر میں سپاہی چاہیے ہے کہ نہیں؟ ہر کیٹیگری کا سپاہی چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ اور آج کی لڑائیوں میں ڈرائیور چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ وہ بھی فوج کا حصہ ہے نا, نہیں ہے؟ سامان اٹھانے والے فوج کا حصہ ہیں کہ نہیں؟ سپاہیوں کے کپڑے دھونے والے فوج کا حصہ ہے کہ نہیں؟ سپاہیوں کے لیے کھانا بنانے والے فوج کا حصہ ہیں یا نہیں؟ تو کیوں مایوسی؟ خدا کے بندو 313 میں نہ صحیح, ان لاکھوں کے لشکر میں تو ہو سکتے ہو نا تم بھی میں بھی, جو ان مجاہدوں کی خدمت کرنے کے لیے ہوگا. ابھی نہیں دیکھ رہے مشی پہ, نہیں دیکھ رہے. ایک لشکر چلا جا رہا ہے, دوسرا لشکر جا رہا ہے, ایک لشکر بیٹھا ہوا ہے ان کی خدمت کا فریضہ انجام دے رہا ہے. کوئی جوتے پالش کر رہا ہے, کوئی ان کے کپڑے دھو رہا ہے, کوئی ان کے پیر دبا رہا ہے. تو اللہ کے بندو یہ سب لشکر مہدی ہے یا نہیں ہے؟ ڈرل ہو رہی ہے. مشی کو میں ہمیشہ کہتا ہوں ڈرل ہے. یہ امام زمانہ کا لشکر تیار ہو رہا ہے. امام کو کسی فوجی چھاونی کی ضرورت نہیں. ہر سال امام کا لشکر نجف سے کربلا تک کی ڈرل کرتا ہے.
اس میں نکلتے امام کے سپاہی 90 سال والے بھی، 100 سال والے بھی، 70 سال والے بھی، مومنات بھی. ابھی جو میں ذکر کر رہا تھا نا، بوڑھی بوڑھی عورتیں، بچیاں، چھوٹے بچے، سب جا رہے نہیں جا رہے. ایسے نہیں ہوتا کہ آپ ایک چیز کو لے کے پکڑ کے میرے پاس آ جائیے. یہ 313 کیا پورے نہیں ہو رہے؟ اللہ کے بندے، یہ جو اتنے لڑ رہے ہیں دنیا میں، یہ اتنے جو پھیلے ہوئے ہیں، جو دانت توڑ رہے ہیں طاغوت کے، ان کو آپ کیا سمجھتے ہو؟ یہ حزب اللہ کو کیا سمجھتے ہو؟ انصار اللہ کو کیا سمجھتے ہو؟ حشد الشعبی کو کیا سمجھتے ہو؟ کتائب حزب اللہ کو کیا سمجھتے ہو؟ یہ اس لشکر کو کیا سمجھتے ہو جو لڑ رہا ہے سامراجی طاقتوں سے سمندروں میں؟ سمجھ میں آئی ہماری بات؟ ایسا نہیں کہ 313. اللہ کے بندے، میں نے عرض کر دیا کہ یہ 313 کون، اور کیا پتا ہو گئے ہوں، لیکن ابھی حکم نہیں ہوا. یہ کہتے ہوئے بھی ڈر لگتا ہے. ہمارے یہاں تو کمانڈر بنانے شروع کر دیتے ہیں لوگ. ہاں مجھے بھی ملے تھے ایک دو بھائی کمانڈر، اللہ بچائے بھیا ان لوگوں سے، یہ تو بڑے فنکار لوگ ہیں بھائی. ایک دم بنا دیں گے یہ فلاں جگہ کا گورنر ہے امام زمانہ کا، یہ فلاں جگہ کا گورنر، یہ فلاں گورنروں کی شکلیں تو دیکھو. اتنا بڑا جہاد ہو رہا ہے، کبھی تم نے ان کے منہ سے کوئی قیام کی بات سنی؟ کبھی باطل کے خلاف قیام کرنے کا کوئی خطبہ سنا ان کا؟ کبھی وقت کے یزیدوں کے خلاف ان کے منہ سے کوئی کلمے سنے؟ گورنر بنا بیٹھا ہے، گورنر بنا بیٹھا ہے، کمانڈر بنا بیٹھا ہے. کدھر ہو؟ جاؤ دوسروں کو دھوکہ دو. شیعہ دھوکہ نہیں کھاتا. شیعہ کو معلوم ہے جو میدان میں ڈٹے گا وہی امام کا سپاہی ہوگا. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. یہ سارے گورنر تمہیں خامنہ ہی کیا ہے؟ یہ سارے گورنر تو حسن نصر اللہ کیا ہے؟ یہ سارے گورنر تو قاسم سلیمانی کیا ہے؟ یہ وہ چہرے ہیں، وہ کردار ہیں جنہیں کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی، اپنے عمل سے دنیا کو بتا دیتے ہیں کہ ہم کس کے لشکر کے سپاہی ہیں. اللہ سمجھ میں آ گئی بات؟ تو میرے عزیز، میرے محترم برادر، آپ نے سوال کیا، اس سوال کے بہانے یہ ہوا کہ میں نے آپ کو اتنا تفصیلی سب کو جواب دے دیا. سمجھے؟ ایک چیز کو لے کے نہیں چلتے، ساری علامات پڑھیے نا، ساری روایات پڑھیے. میں نے کہا نا سینکڑوں درجنوں نہیں، کتنی روایات ہیں؟ سینکڑوں. ان سینکڑوں میں سے دیکھنا پڑتا ہے نا، کیونکہ ظاہر کہ کچھ بنا بھی دی گئی نا بعد میں، ادھر سے داخل ادھر سے داخل، تو دیکھنا پڑتا. جو مسلمات ہیں وہ یہ ہیں کہ جب امام کا استغاثہ بلند ہوگا تو پہلے، سب سے پہلے جو لشکر بیعت کرے گا وہ لشکر خراسان ہوگا. وہ لشکر خراسان چلے گا، امام کی بیعت کرے گا. اور بہت بڑی لڑائی ہے، جس کو کہنا چاہیے کہ سفیانی کا جب خروج ہوگا قیام. اس سفیانی کے پیچھے جو شام سے خروج ہوگا، یہ عجیب علامت ہے اور ظاہر ہو رہی ہے کہ اس کے کہ یہ شکست کھانے لگے گا. جب یہ شکست کھانے لگے گا تو پورا مغرب اس کے پیچھے آ جائے گا. روایت کے الفاظ کہ پورا مغرب، یعنی روما کہا جاتا ہے اس کو، مغرب بھی اور روما بھی، یہ پوری رومی لشکر اس کے پیچھے اس کو کھڑا کریں گے، نہیں ہمیں تیرے ساتھ. اور گھمسان کی لڑائی، قیامت کی لڑائی ہوگی خراسانی لشکر کی اور سفیانی لشکر کی. پھر خراسانی لشکر کی مدد کو آئے گا یمن کا لشکر. یاد رکھیے گا، بڑی علامتوں میں سے ایک ہے جس کو ہمارے مخالفین بھی، کیونکہ انہیں اندازہ نہیں تھا کہ یمن کے لوگ ہیں کون، تو بڑی یمن کی تعریفیں کرتے تھے خراسان کی ٹکر پہ. نہیں، وہ یمن کا لشکر ہے، وہ یمن کا لشکر ہے، وہ یمن والے نکلیں گے اپنے جھنڈے لے کے، مہدی کا لشکر. اب خاموش بیٹھیں کہ یہ بھی وہی نکلے بھائی، یہ تو وہی نکلے جن کے بارے میں ہم تقریریں کرتے رہے، جن کے خلاف ہم تقریریں کرتے رہے. اب سمجھ میں آ رہی بات؟ یہ یمنی لشکر مدد کو پہنچے گا، یہ مل کر اس کو شکست دیں گے، اور جب اس کی شکست ہوگی تو مغرب بھاگ جائے گا. یعنی روم سے مراد یہ پوری مغربی طاقتیں کیا ہوں گی؟ شکست کھا کے بھاگیں گی، لیکن چھوڑے گا نہیں یہ لشکر انہیں.
یہ لشکر انہیں تباہ و برباد کر کے رکھ دے گا آخری شکست تک. کیوں؟ اس لڑائی کے دوران جب ایک موقع پہ وہ حاوی آنے لگیں گے، جناب عیسیٰ علیہ السلام کا بھی ظہور ہو جائے گا. جب وہ آئیں گے اور مہدی کی بیعت کریں گے، مہدی کے پیچھے نماز پڑھیں گے، تو مغرب سے آدھے سے زیادہ لوگ پلٹ جائیں گے کہ نہیں، ہم نے دیکھ لیا کہ مسیح کس کی بیعت کر رہا ہے. جناب عیسیٰ کس کے پیچھے. تو یہ بہرحال تفصیلات ہیں، کبھی ایسا کوئی موقع ہوا خمسہ عشرہ پڑھ دیں گے تو آپ کو اس لیے سمجھا رہے ہیں کہ ایک روایت کو لے کے نہیں چلا جاتا. ہم تو ہر سال ابھی بھی پڑھ کے آ رہے ہیں، ایک عشرہ ہمیشہ پڑھتے ہیں امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کی بارگاہ میں. کبھی انتظار پہ، کبھی اس زمانے کے اوپر، کبھی علامات پہ، کبھی احادیث پہ، کبھی آیات پہ، کبھی ہمارے برادران میں جو روایات ہیں مہدی کے بارے میں، وہ ساری روایت سیاہ میں جو روایت ہیں ان کے وجہ ہم پڑھتے تھے. ہر سال ایک نہ ایک ہمارا جگہ پہ ایک عشرہ ہوتا ہے جو ہم مخصوص کر دیتے ہیں امام سے. تو اس لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. یاد رکھیے، میں نے کہا نا تفصیل سے آپ کو بتایا کہ لشکر ہے، لشکر 313 کمانڈرز ہیں. کیا ہے؟ کمانڈر، جنرل کمانڈر جو بھی کہہ لیجئے آپ، ان کے پیچھے، کیونکہ ہر جگہ بھیجیں گے نا امام لشکر کو، تو ایک سردار بنا کے بھیجیں گے کہ نہیں؟ ایک سردار ہوگا. وہ سردار کیسا ہوگا؟ جس کو امام سردار بنائے گا، یعنی امام کا نائب بن کے جائے گا نا. وہ ان کی صفت 313 کے بارے میں ہے کہ جو لشکروں کی قیادت کریں گے، جگہ جگہ جانے، جو لشکر جائیں گے امام کے لڑنے کے لیے اور دفاع کرنے کے لیے. مومنین کا ایک طرف اسلام کا دفاع کر رہے ہوں گے، دوسری طرف ان کا کریا کرم کر رہے ہوں گے، ان کا دھڑن تختہ کر رہے ہوں گے. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. ایک بار اور صلوات بھیج دیجیے گا. بس عزیزان محترم، ہم نے گفتگو کو تمام کر دیا. اتنی بھی نہیں کرنا چاہتے تھے مگر ہو گئی. اب آج کے دن پر آ جاتے ہیں. پوری دنیا میں، پوری دنیا جہاں جہاں بھی حسین کے چاہنے والے موجود، سڑکوں پر تھے. آپ کے ملک میں بھی کچھ تو کل رات سے سفر کر رہے تھے نا، اپنے اپنے شہروں سے، گاؤں دیہاتوں سے چلے ہوئے. اتنی سختیوں کے باوجود آ رہے ہیں، ان کو پرواہ نہیں کر، دیکھی جائے گی بعد میں. ابھی تو چلو، کس طرف جا رہے تھے؟ سب کا محور، مرکز، مقصود سب کا تھا حسین حسین حسین. یہ نہ سمجھیے گا کہ صرف وہ حسین کی طرف جا رہے تھے، کربلا کی طرف جا رہے تھے جو نجف سے چلے. نہیں، پوری دنیا میں جس ملک میں بھی مشی ہو رہی تھی، سب کا قبلہ کربلا تھا، سب کا قبلہ، سب کا کعبہ کربلا تھا. سب حسین کی طرف جا رہے ہیں. تو یقین جانیے جو نہیں جا سکا نا، اس نے یہاں بھی چند قدم چلے ہیں تو یہ وہی شمار ہوگا جو نجف سے کربلا گیا ہے. ایسی بہت ساری روایات ہیں، ایسی بہت ساری روایات ہیں، اور روایت پڑھنے کا وقت. لیکن بہرحال جو وہاں گیا اس کی تو قسمت پھر آسمان پہ نا، وہ جانتا ہے کہ میں نے کیا کیسے کیا ہے. کتنے فضائل ہیں اس زائر کے جو نجف سے پیدل جاتا ہے کربلا، بیان نہیں کیے جا سکتے. علماء نے جو نقل کے لکھی کتابوں کی کتابیں لکھی زائرین کے فضائل پہ، معصومین کی تو الگ بات ہے. وہ زائر جو پیدل جا رہا ہے نا نجف سے کربلا، اس کے فضائل اتنے ہیں کہ آپ بیان نہیں کر سکتے 2-4 مجلسوں میں. اتنی روایات، اتنے واقعات. یہ وہ جو جا رہا ہے پیدل. اب آپ مجھے انصاف سے بتائیے، جو ٹکڑے بدن کی صورت میں جا رہا ہو، نہیں پہنچے آپ. جو اس طرح نجف سے کربلا جا رہا ہے کہ اس کا جسم ٹکڑے ٹکڑے ہے، اس زائر کی فضیلت کیا ہوگی؟ رہبر کا جنازہ جب گیا ہے، 1-1.5 کروڑ آدمی وہاں تھا، تو وہاں کے لوگ یہی تو کہہ رہے تھے، ہمیں زائروں کا تو پتہ ہے زائر کی فضیلت کیا ہے، لیکن جو اپنے خاک و خون میں غلطہ ہو کر ٹکڑوں ٹکڑوں کی صورت میں نجف سے کربلا جا رہا ہو، ہمیں نہیں معلوم اس کے فضائل کیا ہیں، اس کی فضیلت کیا ہے. یہ ہوتی ہے شہادت کی معراج، یہ ہوتا ہے خون کا اثر.
جو ساری دنیا نے محسوس کیا کہ ہاں کوئی گیا ہے دنیا سے، حسین کا لاڈلا گیا ہے، سید ہے نا، ذریت علی و فاطمہ ہے کہ نہیں وہ؟ یہ کسی کسی کی قسمت میں ہوتا ہے کہ وہ اپنے عمل سے ثابت کرے کہ میری رگوں میں کس کا خون ہے، میرے جسم میں کس کا خون دوڑ رہا ہے۔ یہ کوئی کوئی ہوتا ہے، اور اسی میں سے ایک یہ تھا۔ جب جا رہا تھا جنازہ، معلوم ہے نا کیا کیفیت تھی، اور صرف اس کا جنازہ نہیں تھا، ان جنازوں میں جو تہران میں رکھے گئے، جو قم میں رکھے گئے، اور جو دفن کیے گئے مشہد میں، حرم امام رضا میں، یاد رکھیے اس کے ساتھ ساتھ ہر جگہ اس کی 14 ماہ کی نواسی کا جنازہ بھی ساتھ گیا ہے، جس نے آخری وقت میں یہ گوارا نہیں کیا کہ اپنے بچوں کو باہر بھیج دوں، ان کی تو جان بچاؤں، سب کے ساتھ خاندان۔ کیوں؟ اسے کہتے ہیں عملی طور پہ لبیک کہنا، حسین میں حاضر ہوں تیری بارگاہ۔ یقین جانیے بہت لوگ جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں ذاتی طور پہ، کہ روتے تھے رہبر اس بات پر کہ میرے سارے ساتھی شہید ہوئے، ایک ایک کا نام لے کے روتا تھا رہبر، میری قسمت میں شہادت نہیں، میرے سب ساتھی جوانی سے جو 8 سال محاذ جنگ صدر ہونے کے باوجود جاتے تھے محاذ جنگ پہ لڑنے کے لیے، روتے تھے کہ مصطفیٰ چمران تھا میرے ساتھ، نہیں رہا، شہید ہو، ایک ایک کا نام لے کے سب میرے ساتھی شہید ہو گئے، میں زندہ ہوں۔ لیکن اللہ نے کام لینا تھا نا، مشیت نے کام لیا، کام لینے کے بعد جس چیز کی وہ تمنا کرتا تھا کہ میں اپنے خاک و خون میں غلطہ ہو کر اپنے مولا کی بارگاہ میں جاؤں۔ میں اکثر جناب مسلم کے شہزادوں کے مصائب جب پڑھتا ہوں نا، اوائل محرم کی ابتدائی تاریخوں میں کراچی میں، تو ایک روایت ضرور پڑھتا ہوں، مقتل کی ایک روایت ہے کہ جب دونوں بچوں کو قتل کر کے سر اپنے ساتھ لے گیا تھا نا، جسموں کو پھینک دیا تھا کہاں؟ نہر کوفہ میں، حارث ملعون نے۔ صبح جب مسیب، یہ مسیب کے مقام پر ہے نا یہ قتل گاہ، آپ لوگ جاتے ہیں زیارت کرنے، تو مسیب کے لوگ نکلے کھیتوں میں جانے کے لیے، تو دیکھا کوئی بی بی رو رہی ہے ساحل پہ بیٹھی، سیاہ چادر میں ملبوس۔ رک گئے، بی بی تیرا کوئی قیمتی سامان گر گیا، ہم نکال دیں؟ ہاں، وہ بی بی کہتی کہ ہاں، حارث ملعون نے میرے بچوں کو قتل کر کے پھینک دیا، میرے بچوں کے لاشیں نکال دو۔ یہ اترے نہر میں، دونوں بچوں کے بے سر کے لاشیں نکال رہا ہے، پھر دیکھا کہ یہ دونوں بچوں کے درمیان میں بیٹھ گئی ہے بے سر کے لاشیں، کبھی ایک کے سینے پہ سر رکھ کے روتی ہے، کبھی دوسرے کے سینے، پھر ان کو خطاب کر کے کہتی ہے کہ تم نے میری مدد کی، میرے بچوں کے لاشیں نکالے، میں قیامت کے دن تمہاری شفاعت کروں گی۔ وہ حیران ہو گئے، بی بی آپ کون ہیں جو اتنے یقین کے ساتھ ہمیں جنت کی بشارت دیتی، ہمیں شفاعت کی بشارت دیتی؟ نظروں سے اوجھل ہونے سے پہلے اس بی بی نے کہا تھا میں کوئی اور نہیں، تمہارے رسول کی بیٹی ہوں، اور یہ میرے مسلم کے بچے۔ کیوں پڑھ رہا ہوں میں، کیوں پڑھتا ہوں یہ روایت؟ عزیزو آپ خود سوچیں نا، کربلا میں جو بھی ہاشمی گھرا ہے گھوڑے سے، فاطمہ اس کے سرحانے آئی ہے یا نہیں؟ عباس ہوں یا علی اکبر ہوں یا اون محمد ہوں یا قاسم، علی اصغر، اور حسین کی تو ابھی میں پڑھوں گا مصائب، حسین تو کہیں اور گرا ہی نہیں، حسین تو سیدھا اپنی ماں کی آغوش میں آیا۔ سمجھ میں آیا؟ بس عزادارو، جب کوئی مومن کہیں بیچارہ، یہاں کی بھی بات کر رہا ہوں، کوئی مومن شہید ہوتا تھا، میں ان کو یہی کہتا تھا کہ دیکھو تم بعد میں آئے ہو، یقین رکھو جب یہ قتل ہو کر گرا ہے زمین پر تو سب سے پہلے آنے والی ہستی کا نام ہے مادر حسین۔ ایک ایک کے خون کا حساب لے گی فاطمہ، ایک ایک مومن کے، جس سے اس جرم میں مارا گیا کہ یہ حسین کا چاہنے والا تھا۔ معبود میرے حسین کے چاہنے والوں کو اس بے دردی سے مارا گیا، اس بے دردی سے مارا گیا ہر زمانے میں۔ صرف اپنے بچوں کا حساب نہیں لے گی،
سب کا حساب لے. اپنے بچوں کے تو ساتھ ساتھ تھی نہیں. جب سکینہ ناقے سے گری تھی اس صحرا میں کس نے اپنی آغوش میں پناہ دی تھی؟ کون تھی بی بی؟ کون تھی وہ بی بی کہ شب عاشور جس کے رونے کی آواز سنا کرتی تھی زینب، کہ پشت خیمہ سے کسی بی بی کے رونے کی آواز آتی؟ کون تھی وہ بی بی جو مقتل میں اس جگہ کو صاف کرتی رہی جہاں اس کے بیٹے کا گلا کاٹا جائے گا، جہاں اس کے بیٹے کا سر تن سے جدا کیا جائے گا؟ حسین نے مدینہ چھوڑا تھا، ماں نے مزار چھوڑ دیا. بھرا پورا کنبہ گیا تھا، لیکن جب دمشق سے چلا ہے نا رہا ہو کر، حسرت سے ہر بیوی دیکھتی تھی اپنے دائیں بائیں، کوئی اپنی آغوش کو دیکھتی. کیسے جائے مدینے؟ کیسے جائے؟ جن بیٹوں کو اپنے ساتھ لے کر آئے تھے ان میں تو کوئی بھی نہیں بچا. جب مدینے کا نام آیا تھا نا کہ رہا ہو گئے قیدی، تو بیویاں گھبرا گئی تھی مدینے کا نام سن کر کے مدینے جائیں گے کیسے؟ جب چلے تھے تو کیسے کیسے لال ہمارے ساتھ، اب جا رہے ہیں تو ہمارا کوئی بیٹا ہمارے ساتھ نہیں. لیکن مدینہ تو بات کی بات ہے نا. ثانیہ زہرا نے پہلے ہی کہہ دیا تھا میں نے اپنے بھائی کا چہلم نہیں منایا. بس دعا کریں اللہ مجھے ہمت دے دے، مجھے دونوں مصائب جمع کرنے، دونوں مصائب جمع کرنے. مجھے مدینے جانا، کربلا میں نے اپنے بھائی کا چہلم نہیں منایا. یہ نہ سمجھیے گا کہ ثانیہ زہرا 20 سفر کو کربلا پہنچی تھی، نہیں، ایسا نہیں ہے. 6 مہینے بھی، جو روایات ہے کہ 6 مہینے قید میں رہی، کسی میں 1 سال ہے، 2 سال تک کی روایات. لیکن عزاداران حسین زینب کو غم یہ تھا کہ میرے بھائی کا چہلم نہیں ہوا، لہذا پہلے میں اپنے بھائی کا چہلم مناؤں گی کربلا جا کے. ادھر سے یہ قافلہ چلا، ادھر مدینے سے ایک اور مختصر سا قافلہ چلا. صحابی رسول جابر ابن عبداللہ انصاری، واقع کربلا کا علم ہوا، مکہ سے لوٹ کر آ رہے ہیں، عطیہ کو ساتھ لیا، غلام کو، بینائی جاتی رہی ہے نا، چل عراق کا سفر کرنا ہے، اپنے آقا کی زیارت کر کے آنی ہے. کوفے پہنچے، لوگوں نے بڑا احترام کیا. بنی اسد کے قبیلے میں پہنچے، بنی اسد میں شور مچ گیا، صحابی رسول صحابی رسول. احترام عزت و اکرام کر رہے تھے جابر کا. تو جابر نے کہا تم کیسے لوگ ہو رسول کے صحابی کا احترام کرتے ہو، رسول کی اولاد کا گلا کاٹتے ہو، تم کیسے لوگ؟ اس لیے میری عزت کر رہے ہو کہ میں رسول کا صحابی، اولاد رسول کے خیمے جلاتے ہو، میری عزت کر رہے ہو، استقبال کر رہے ہو کہ میں صحابی رسول ہوں، اور رسول زادیوں کے سروں سے چادریں چھینتے. تم کس قسم کے لوگ؟ مجھے کربلا کا راستہ بتاؤ. بنی اسد کے لوگ ساتھ ہوئے، کربلا قریب آنے لگی کہ واپس جاؤ، میں اکیلا جاؤں گا. واپس کر دیا بنی اسد کے لوگوں کو، ناقے پر سوار ہیں. عطیہ سے کہہ دیا جب کربلا کی حدود شروع ہو مجھے بتا دینا. بنی اسد نے نشان لگا دیے تھے کربلا کی حدود، اس اتنے علاقے کے حد بندی کی ہوئی تھی. جیسے ہی وہاں تک پہنچے عطیہ نے کہا مولا کربلا شروع ہو گئی. بس اتنا سننا تھا، ایک چیخ ماری جابر نے اور اپنے آپ کو ناقے سے نیچے پھینکا. چلا کر کہا نالین اتار دے، یہ حسین کا حرم ہے، یہ میرے آقا کا حرم ہے، نالین اتار دے. گنج شہیدہ میں لے کر آیا جابر.
जाबिर कहते हैं मुझे मेरे मौला हुसैन की कब्र तक पहुंचा दे। कहा मौला यहाँ किसी कब्र पे कोई नाम नहीं, मुझे नहीं मालूम तेरे मौला की कब्र कौन सी। कहा अच्छा मुझे कब्रों के दरमियान में खड़ा कर दे। जाबिर कब्रों के दरमियान में खड़े हुए आवाज दी, अस्सलामु अलैका या अबा अब्दिल्लाह, अस्सलामु अलैका या इब्न रसूलिल्लाह। ए अबा अब्दिल्लाह, ए फर्जंद रसूलुल्लाह, अपने नाना के सहाबी अपने गुलाम जाबिर का सलाम कबूल करे। कब्र मुताहर से आवाज आई है, मेरे कब्र के पहले जाहिर तेरा आना मुबारक। जाबिर दौड़ा उस तरफ जहां से आवाज आई थी, उस कब्र पे अपने आप को गिरा दिया। सर पटक पटक के होश जाते रहे, मातम करते करते होश जाते रहे। कुछ ही देर में अतिया ने शाने पकड़ के लाया, उठो आका, मुझे लगता है इब्ने जियाद को तुम्हारे आने की खबर हो गई, मैं कूफे से किसी लश्कर के आसार देखता हूँ। जाबिर कहते हैं बस अब जिंदगी की तमन्ना नहीं रही हुसैन के बाद, तू चला जा, मुझे यहीं छोड़ दे, अब मेरे लिए मर जाना बेहतर। गुलाम ने एक ना सुनी, दोनों शाने पकड़े, घसीटता हुआ जाबिर को ले गया कुछ पत्थरों की ओट में। कुछ देर के बाद कहता नहीं मौला, ऐ मेरे आका, ये इब्ने जियाद का लश्कर तो नहीं, ये तो कोई और ही मामला है। कहा क्या देख रहा है? आगे आगे कुछ घुड़सवार हैं, उनके हाथों में सियाह परचम है। उनके पीछे कुछ नाखे हैं, उन नाकों पे सियाह अमारियां हैं। देख देख अतिया, ये किस तरफ आज जा रहे हैं? का मौला ये इसी तरफ आ रहे हैं। कुछ देर के बाद अतिया ने फरियाद बुलंद की, सर पीटना शुरू किया। पूछा जाबिर ने क्या देख रहा है? का मौला तुझे कैसे बताऊं, कुछ बीबियां हैं जो अपने आप को नाकों से नीचे फेंक रही, नाकों से अपने आप को नीचे फेंक रही। अब जाबिर को कुछ पूछने की जरूरत नहीं थी। क्यों? जाबिर के कानों में आवाज आ रही थी, वाह हुसैना, वाह अब्बासा, वाह अली अकबरा, वाह कासिमा। चिल्ला कर कहता है जाबिर, आले रसूल आ गई कैसर। अरे अतिया ये आले रसूल हैं, देख इनमें कोई मर्द है? कहा हाँ, एक बीमार और लागर जवान को देख रहा हूँ, उसी कब्र पर मौजूद है जिस कब्र पे थोड़ी देर पहले तू था। कहा मुझे लेके चल, यही मेरे वक्त का इमाम है। करीब हुआ, दूर से आवाज दी, दूर से आवाज दी, फर्जंद रसूल अपने जद के सहाबी का सलाम कबूल कीजिए, अपने गुलाम का सलाम कबूल कीजिए। सैयद सज्जाद ने बाबा के कब्र से सर उठाया, देखा जाबिर को, फरमाते हैं मेरे जद के सहाबी, तुझे ये मनसब मुबारक हो, अब तू कयामत तक के लिए मेरे बाबा की कब्र का पहला जाहिर बन गया। जाबिर दौड़ा, अपने आप को सैयद सज्जाद के कदमों में गिरा दिया, सर कदमों पे रख के बाबा का पुरसा देना शुरू किया। कुछ देर गुजरी, सैयद सज्जाद ने जाबिर का सर उठाया, अपनी गोद में रख लिया। अब जाबिर कहते हैं कि मौला मुझे अब्बास की कब्र बता दीजिए, उसकी माँ का पैगाम लाया हूँ। सैयद सज्जाद फरमाते हैं जाबिर, मेरा चचा यहाँ नहीं, मेरा चचा तो साहिल पर है। एक बाजू थामा सैयद सज्जाद ने इस नाबीना सहाबी का, एक बाजू थामा अतिया ने। जाबिर को अब्बास की कब्र पे लाए, कब्र के तावीज पे सैयद सज्जाद ने सर रखा, अपने चचा को रोना शुरू किया। ये भी रो रहा है, मातम कर रहा है जाबिर। एक बनी असद का शख्स गुजरा, हैरानगी से खड़ा हो गया।
آج تک ان کا کوئی رونے والا نہیں آیا. اتنا وقت گزر گیا, ان کا کوئی وارث نہیں آیا. لگتا ہے تم ان کی قوم قبیلے کے لوگ ہو, لگتا ہے تم ان کے خاندان کے لوگ ہو. سید سجاد نے اس بات میں سر ہلایا. ہاں ہم وارث ہیں, ان مقتولین کے ہم وارث ہیں. کہتا ہے بڑی دیر کی آنے میں, بڑی دیر کی. ارے تمہیں نہیں معلوم ان پر کیا گزری ہے. جابر فوراً کہتے تو نے دیکھا تھا؟ کہا کہ ہاں میں نے بھی دیکھا, میری قوم نے بھی دیکھا, لیکن ایسی خوفناک جنگ تھی, ایسے بھیانک نظارے تھے, ہماری ہمت نہیں تھی, ہم خوف کے مارے بس دیکھ رہے تھے. اب سید سجاد کہتے کچھ بتا جو تو نے دیکھا. جابر بھی کہتے ہیں کچھ بتا جو تو نے دیکھا, کچھ تو بتا. وہ کہتا ہے سنو, محرم کی 2 تاریخ تھی جب ایک مختصر سا قافلہ اس جہاں آ کر ٹھہرا تھا. کیسے کیسے نمازی, کیسی کیسی مناجات, سوائے تلاوت اور مناجات کی آوازوں کے ہم نے نہیں دیکھا. کیسے کیسے نورانی چہرے تھے. اس مختصر سے قافلے کے مقابلے میں کوفیوں شامیوں کا ٹڈی دل لشکر آیا تھا, ہزاروں کا لشکر جس نے آ کے یہاں پر پڑاؤ ڈالا. محرم کی 5 تھی. اس مختصر سے قافلے کے خیموں کو نہر کے ساحل سے ہٹا دیا گیا تھا. 7 محرم کو ان پر پابندی لگ گئی تھی, ان پر پانی پہنچانے, ان کے لیے پانی لینے پر پابندی لگ گئی تھی. شب عاشور 9 اور 10 کی رات کو ہم اپنے کانوں سے سنتے تھے معصوم بچوں کی آوازیں جو پیاس سے چلا کر کہتے تھے الاتش الاتش الاتش. 10 محرم کا سورج طلوع ہوا, عاشورہ کا دن آیا. ایسی جنگ نہ چشم فلک نے دیکھی نہ سنی. ایک ایک مجاہد نکلتا تھا اس مختصر سے لشکر سے, داد شجاعت دیتا تھا. کوئی درجنوں کو مارتا تھا, کوئی اس سے زیادہ مارتا تھا. آخر جان آخری کے سپرد کرتا تھا. ایک ہی شخص تھا جو ہر ایک کا لاشا اٹھا کر لاتا. ایک ہی شخص. اور سنو, جس کی قبر پہ تم بیٹھے ہو نا, یہ اس لشکر کا علمدار تھا. اس کا نام عباس تھا. بڑا جری, بڑا دل, تنے تنہا آیا تھا. اس نے گھاٹ پر قبضہ بھی کر لیا تھا. اس نے مشکیزے میں پانی بھی بھر لیا تھا. لیکن ملعونوں نے چاروں طرف سے گھیر کے تیروں کا میں برسا دیا. جہاں تک ہو سکا مشکیزے کی حفاظت کرتا رہا. جب ایک بازو بھی قلم ہوا, دوسرا بازو بھی قلم ہوا, اور تیر مشکیزے میں لگا, مشکیزے کا پانی بہہ گیا, تو اس نے اپنے گھوڑے کا رخ واپس موڑ دیا تھا. اس کو گوارا نہ تھا کہ بغیر پانی کے خیمہ گاہ میں چلا جائے. اور جب اس کے سر پہ گرز لگا تو ایسے کوئی بھی نہیں گرا تھا کربلا میں جیسے یہ سر کے بل گرا. جابر پچھاڑے کھا رہا ہے. سید سجاد کی گریے کی صدائیں بلند ہیں. کوئی بعید نہیں کہ مجلس ہو رہی تھی, ذاکر پڑھ رہا تھا. کیا معلوم بیویاں بھی آ گئی, کیا معلوم بیویاں بھی آ کے بیٹھ گئی ہو, مجلس ہو رہی. ایک ذاکر مل گیا سید سجاد کو. اور بتا کہ اس کے بعد بڑا سخت مرحلہ آیا تھا, اس کے اوپر بڑا سخت مرحلہ تھا. ایک کڑیل جوان نکلا تھا. جب وہ نکلا خیموں سے تو سب کہتے تھے شبیہ ہے پیغمبر ہے. سنو, وہی شخص جو سب کے لاشیں لا رہا تھا, صبح کے وقت اس کی ریش سیاہ تھی. لیکن جب اس جوان کے لاشے پر گیا ہے تو اس کی ریش
سفید ہو چکی تھی. بس میں نے چہلم کے مصائب روک دی. میں پڑھ چکا صبح عباس کے جانے سے حسین کی کمر ٹوٹی تھی، علی اکبر کے جانے سے بینائی. حسین ٹھوکریں کھاتے تھے، کبھی ادھر کبھی، پکارتے جاتے تھے علی اکبر تیری آواز نے میری بینائی چھین، مجھے راستہ نظر نہیں آتا. علی اکبر آواز دے کہ بوڑھا باپ تیرے سرحانے پہنچ. سنو اب یہ حسین کی حالت اور علی اصغر کے جانے پہ کیا کیفیت تھی وہ بھی آپ جانتے ہیں. اب جب اس حسین نے حملہ کیا، پہلا حملہ کیا حسین نے، تو پورا لشکر چلا رہا تھا الامان الحفیظ، الامان الحفیظ. کوفے کی سرحدوں سے ٹکرا رہا تھا لشکر. زہرا کا لال واپس پلٹا، گنج شہیدہ کا رخ کر کے پکارا عباس، علی اکبر، قاسم، آنا محمد، میں نے تمہارے ایک ایک وار پہ داد دی تھی، مرحبا کہا تھا، آفرین کہا تھا. آؤ اب حسین کی جنگ بھی دیکھو. اے ابن اوسجا، اے زہیر، اے عابس، اے حبیب، میں نے تم سب کی جنگ میں شاباش کہا تھا، مرحبا کہا تھا. اب اپنے مولا کی جنگ دیکھو، اس حسین کی جنگ دیکھو جو کربلا میں سب سے زیادہ پیاسا. اس حسین کی جنگ دیکھو جو 72 لاشیں اٹھا چکا. 2 یا 3 حملے ہیں حسین کے. بتا دیا علی کے لختے جگر نے کہ اب بھی چاہوں تو تلوار سے تمہیں زیر کر سکتا ہوں. بس ہاتف غیبی کی ندا گونجی ہوگی، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. اے اطمینان پانے والے نفس، پلٹا اپنے رب کی طرف. اب آپ عارفوں کی زبان میں تشریح کر دوں، عرفا کی زبان میں تشریح کر دوں اس کی. میرے حسین پلٹا، میرے حسین پلٹا. تو نے وہ کر دیا جو وعدے سے بھی زیادہ تھا، تو وعدے سے بھی آگے چلا گیا. بس ذوالفقار نیام میں گئی، چاروں طرف سے حملہ آور نزدیک ہوئے. یقین کرو میری بات کا، یہی لکھا ہے مقاتل میں، اتنے تیر چاروں طرف سے برسے تھے کہ دیکھنے والوں کو ذوالجناح پر سوائے تیروں کے کچھ نظر نہیں آتا، سوائے تیروں کے کچھ نظر نہیں آتا تھا. مگر اتنی طاقت تھی علی کے لال میں، ابھی کوئی ذوالجناح سے نیچے گرا نہیں سکا تھا حسین کو. حرملہ کو طلب کیا پسر سعد نے، ایسا کام کر کہ حسین ذوالجناح سے نیچے آ جائے. حرملہ نے آخری تیر کمان میں جوڑا، قریب آیا، کئی چکر کاٹے، کوئی جگہ خالی نظر نہیں آتی. تیر مارو تو کہاں مارو، کئی چکر کاٹ کے جب سامنے کی طرف آیا تو اس کی نگاہ پڑی، پیشانی پہ سجدے کی جگہ خالی، پیشانی پہ سجدے کی جگہ خالی. اتنے قریب سے اس نے آہنی تیر مارا، حسین کی پیشانی کو توڑتا ہوا تیر اندر تک پیوست ہوا. بس اس تیر کا لگنا تھا، حسین سے ذوالجناح پہ ٹھہرا نہ گیا. حسین ڈگمگانے لگے. اس وفادار حیوان نے دیکھا میرا سوار ڈگمگا رہا ہے، اس نے اپنے چاروں پیر چیر دیے تاکہ بلندی کم سے کم ہو جائے. اب جب حسین زین سے زمین پر آئے تو اتنے تیر جسم اتھر میں تھے کہ جسم اتھر زمین سے لگنے نہیں پایا تھا، تیروں پر معلق تھا. میں کہتا ہوں نہیں، تیر نہ بھی ہوتے حسین کا جسم اتھر زمین سے نہیں لگ سکتا تھا. کیوں؟ جب حسین زین سے زمین کی طرف آ رہے تھے کوئی بی بی گود پھیلائے
کہیں اور نہیں. ماں کی آغوش میں حسین کا سر تن سے جدا کیا گیا تھا. سرخ و سیاہ آندھیاں چلنا شروع ہوئی, سورج کو گہن لگا, ایک آواز گونج رہی ہے آسمان و زمین کے درمیان, اللہ قد قتل الحسین بکربلا, اللہ قد ذبح الحسین بکربلا. زینب گھبرا کے کئی بار خیمے سے یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین. حسین تیرے لہو کی خوشبو, حسین تیرے لہو کی خوشبو فلک کے دامن سے آ رہی ہے, فلک کے دامن سے آ رہی ہے. حسین تیرے لہو کی خوشبو, حسین تیرے لہو کی خوشبو فلک کے دامن سے آ رہی ہے, فلک کے دامن سے آ رہی ہے. حسین تیرے لہو کی خوشبو, حسین تیرے لہو کی خوشبو فلک کے دامن سے آ رہی ہے, فلک کے دامن سے آ رہی ہے. یہ خون ناحق چھپے گا کیوں کر, یہ خون ناحق چھپے گا کیوں کر, جسے یہ دنیا چھپا رہی ہے, جسے یہ دنیا چھپا رہی ہے. حسین تیرے لہو کی خوشبو, حسین تیرے لہو کی خوشبو فلک کے دامن سے آ رہی ہے, فلک کے دامن سے آ رہی ہے. حسین تیرے لہو کی خوشبو, حسین تیرے لہو کی خوشبو فلک کے دامن سے آ رہی ہے, فلک کے دامن سے آ رہی ہے. جناب آدم جناب عیسیٰ, جناب آدم جناب عیسیٰ, جناب مریم جناب سہرا, جناب مریم جناب سہرا. حسین ابن علی کے غم میں, حسین ابن علی کے غم میں اجل بھی آنسو بہا رہی ہے, اجل بھی آنسو بہا رہی ہے. حسین تیرے لہو کی خوشبو, حسین تیرے لہو کی خوشبو فلک کے دامن سے آ رہی ہے, فلک کے دامن سے آ رہی ہے. حسین تیرے لہو کی خوشبو, حسین تیرے لہو کی خوشبو فلک کے دامن سے آ رہی ہے, فلک کے دامن سے آ رہی ہے. حسین تیرے لہو کی خوشبو, حسین تیرے لہو کی خوشبو فلک کے دامن سے آ رہی ہے, فلک کے دامن سے آ رہی ہے. حسین لاش جوان لے کر, حسین لاش جوان لے کر چلے ہیں مقتل سے سوئے خیمہ, چلے ہیں مقتل سے سوئے خیمہ. مگر ضعیفی قدم قدم پر, مگر ضعیفی قدم قدم پر اٹھا رہی ہے, بٹھا رہی ہے, اٹھا رہی ہے, بٹھا رہی ہے. حسین تیرے لہو کی خوشبو, حسین تیرے لہو کی خوشبو فلک کے دامن سے آ رہی ہے, فلک کے دامن سے آ رہی ہے. حسین لاش جوان لے کر, حسین لاش جوان لے کر چلے ہیں مقتل سے سوئے خیمہ, چلے ہیں مقتل سے سوئے خیمہ. مگر ضعیفی قدم قدم پر, مگر ضعیفی قدم قدم پر اٹھا رہی ہے, بٹھا رہی ہے, اٹھا رہی ہے, بٹھا رہی ہے. حسین تیرے لہو کی خوشبو, حسین تیرے لہو کی خوشبو
فلک کے دامن سے آ رہی ہے. قبول کرنا ہے سر کٹانا قبول کرنا ہے سر کٹانا مگر نہ باطل سے خوف کھانا مگر نہ باطل سے خوف کھانا. سمجھ سکے تو سنے زمانہ سمجھ سکے تو سنے زمانہ صدا یہ پیاسوں کی آ رہی ہے صدا یہ پیاسوں کی آ رہی ہے. حسین تیرے لہو کی خوشبو حسین تیرے لہو کی خوشبو فلک کے دامن سے آ رہی ہے فلک کے دامن سے آ رہی ہے. حسین مقتل سے لے کے اصغر حسین مقتل سے لے کے اصغر لحد بنانے کو چل پڑے ہیں لحد بنانے کو چل پڑے ہیں. رباب لوگوں تڑپ تڑپ کر رباب لوگوں تڑپ تڑپ کر ہے لاش اصغر اٹھا رہی ہے لاش اصغر اٹھا رہی ہے. حسین تیرے لہو کی خوشبو حسین تیرے لہو کی خوشبو فلک کے دامن سے آ رہی ہے فلک کے دامن سے آ رہی ہے. یہ کون ہے جس کی گفتگو میں یہ کون ہے جس کی گفتگو میں علی کا لہجہ جھلک رہا ہے علی کا لہجہ جھلک رہا ہے. یہ کون ہے جس کے ولولوں میں یہ کون ہے جس کے ولولوں میں حسینیت جگمگا رہی ہے حسینیت جگمگا رہی ہے. حسین تیرے لہو کی خوشبو حسین تیرے لہو کی خوشبو فلک کے دامن سے آ رہی ہے فلک کے دامن سے کمال مظلومیت تو دیکھو کمال مظلومیت تو دیکھو یزید جس کو دبا رہا تھا یزید جس کو دبا رہا تھا وہی صدائے حسین ہے وہی صدائے حسین ہے یہ جو آج دنیا پہ چھا رہی ہے جو آج دنیا پہ چھا رہی ہے. حسین تیرے لہو کی خوشبو حسین تیرے لہو کی خوشبو فلک کے دامن سے آ رہی ہے فلک کے دامن سے آ رہی ہے. تیرا چہلم بھائی منانے کربلا پھر آئی ہے زینب تیرا چہلم بھائی منانے کربلا پھر آئی ہے زینب تیرا چہلم بھائی منانے کربلا پھر آئی ہے زینب تیرا چہلم بھائی منانے کربلا پھر آئی ہے زینب تیرا چہلم بھائی منانے کربلا پھر آئی ہے زینب کربلا کی بستی بسانے کربلا پھر آئی ہے زینب تیرا چہلم بھائی منانے کربلا پھر آئی ہے زینب تیرا چہلم بھائی منانے کربلا پھر آئی ہے زینب اس قدر تھی مجبور زینب کربلا سے جس دم چلی تھی میری داتیں کہہ دی تھی بھیا ورنہ کفن بھی میں تجھ کو دیتی دیکھو وعدہ اپنا نبھانے کربلا پھر آئی ہے زینب تیرا چہلم بھائی منانے کربلا پھر آئی ہے زینب تیرا چہلم بھائی منانے کربلا پھر آئی ہے زینب بھائی تیرے سوکھے گلے پر چل رہا تھا جب کند خنجر میری پلکوں پر میرے آنسو کرتے تھے رک رک کر بین تجھ پر
प्यास भाई तेरी बुझाने, करबला फिर आई है ज़ैनब तेरा चहलम भाई मनाने, करबला फिर आई है ज़ैनब तेरा चहलम भाई मनाने, करबला फिर आई है ज़ैनब। ये सकीना कहती थी मुझसे जो भी गुजरे मुझ पर मुसीबत, मेरे बाबा से जाके कहना अम्मा यही है मेरी वसीयत, अब मैं साहिब उसका सुनाने, करबला फिर आई है ज़ैनब तेरा चहलम भाई मनाने, करबला फिर आई है ज़ैनब करबला की बस्ती बसाने, करबला फिर आई है ज़ैनब तेरा चहलम भाई मनाने, करबला फिर आई है ज़ैनब तेरा चहलम भाई मनाने, करबला फिर आई है ज़ैनब तेरा चहलम भाई मनाने, करबला फिर आई है ज़ैनब। या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन। जाने वालों दरे अब्बास पे जब तुम जाना, ये अरीज़ा मेरे मौला को सुना कर आना। जाने वालों दरे अब्बास पे जब तुम जाना, ये अरीज़ा मेरे मौला को सुना कर आना। जाने वालों दरे अब्बास पे जब तुम जाना, ये अरीज़ा मेरे मौला को सुना कर आना। मिलकर पढ़ें। जाने वालों दरे अब्बास पे जब तुम जाना, ये अरीज़ा मेरे मौला को सुना कर आना। सबसे पहले उन्हें कहना मेरी जानिब से सलाम, फिर ये कहना कि तड़पता है वतन में वो गुलाम, फिर ये कहना कि तड़पता है वतन में वो गुलाम। कुछ नहीं लाना फ़कत इज़्न ज़ियारत लाना, ये अरीज़ा मेरे मौला को सुना कर आना। मिलकर। जाने वालों दरे अब्बास पे जब तुम जाना, ये अरीज़ा मेरे मौला को सुना कर आना। कहना हाशिम के कमर से ये करें और करो, देखने हैं मुझे रोज़ों के बदलते परचम, देखने हैं मुझे रोज़ों के बदलते परचम। इस बरस माहे अज़ा मुझको वहीं दिखलाना, ये अरीज़ा मेरे मौला को सुना कर आना। जाने वालों दरे अब्बास पे जब तुम जाना, ये अरीज़ा मेरे मौला को सुना कर आना। करबला पैसों से जाते नहीं मुझको है खबर, तुम बुलाते हो तो मिल जाता है खुद ज़ादे सफ़र, तुम बुलाते हो तो मिल जाता है खुद ज़ादे सफ़र। लिखा हो आना तो लगता नहीं एक भी आना, ये अरीज़ा मेरे मौला को सुना कर आना। जाने वालों दरे अब्बास पे जब तुम जाना, ये अरीज़ा मेरे मौला को सुना कर आना। उनसे कहना नहीं मांगूंगा मैं आसाइश व चैन, नींद जब आएगी सो जाऊंगा बैनुल हरमैन, नींद जब आएगी सो जाऊंगा बैनुल हरमैन। कफ्स को तकिया बना कर है मुझे सो जाना, ये अरीज़ा मेरे मौला को सुना कर आना। जाने वालों दरे अब्बास पे जब तुम जाना,
یہ عریضہ میرے مولا کو سنا کر آنا.